جا سکتی. کتاب بڑی عظیم علم کے اظہار کا جواز جب ہی پیدا ہوگا جب اس علم کے لیے بافہم شعور موجود ہو. میں کہتا ہوں شاید جناب کا ذہن نہیں مڑا، اب محسوس ہوا کہ ظہور علم نبوت کے لیے علی کی کیا ضرورت ہے. کرنے پر مجبور ہے، اسی طرح سارے مخاطبین کی کم مائے کی یہ فکر ہے. پیغمبر بھی مجبور ہو جاتے اسی سطح کی گفتگو کرنے پر، مگر پیغمبر جو کتاب لا رہے ہیں وہ کتاب آفاتی، جو نظام لا رہے ہیں وہ نظام آفاتی. یہ وہ کتاب نہیں ہے جو دور جہل میں پڑھی جائے گی، یہ وہ نظام شریعت نہیں ہے جو دور جہل میں بتایا جائے گا. یہ وہ نظام شریعت ہے جو ترقی یافتہ دور میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس طرح پیش کیا جائے گا کہ پیش کرنے والا شرمندگی نہیں محسوس کرے گا. ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں اس نظریے کا کبھی قائل نہیں کہ سائنس نے آج جو بتایا اب سے 1400 برس پہلے وہی اسلام بھی بتا چکا تھا. ایک رخ بیانات کا یہ بھی ہوتا، میں خدا نخواستہ مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یوں طرز تخاطب اختیار کیجیے کہ وہ پہلے کہہ چکے جو آج آپ کو معلوم ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا اعتماد آپ کے مذہب پر پختہ ہے تو موجودہ دور میں کہا ہو یا نہ کہا ہو، آپ بتائیے کہ میرا مذہب یہ کہتا ہے. اگر میرے مذہب تک آج تم نہیں پہنچے تو اس کا مطلب یہ تمہاری فکر ڈالنے سے کوشش کرو. تبدیل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ کا نظریہ بدل سکتا ہے. آپ کا نظریہ شرمندہ تحقیق ہے، تحقیق کرتے ہیں سفر کو. میں یہاں سے کانپور جا رہا ہوں، وہ قدموں کا سفر ہے. میں یہاں سے بامبے جا رہا ہوں، وہ میرے جسم کا سفر ہے. اور ایک علم کی منزل سے دوسرے علم کی منزل تک جا رہا ہوں، ایک تہذیب سے دوسری تہذیب تک جا رہا ہوں، ایک دانش کے اصول سے دوسرے دانش کے اصول تک جا رہا ہوں. یہ جسم کا سفر نہیں، فکر کا سفر. تو جب یہ فکر کا سفر ہے تو میں سفر شروع کرنے کی منزل پر تھوڑی ہوں، میں مسافر تھوڑی ہوں، میں سفر کر تھوڑی رہا ہوں، میں منزل پر پہنچ چکا ہوں. اگر منزل پر پہنچ چکا نہ ہوتا تو آخری کتاب پر شکل قرآن نہ کہتے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ فکر کی منزل میں سرگرم سفر ہیں، علم کی منزل میں آپ مسافر ہیں، اور میں علم کی منزل میں منزل پر پہنچ چکا ہوں. جب میں منزل پر پہنچ چکا ہوں تو اب آپ کو کسی دوراہے پر منہ جانے سے جو منزل پر پہنچ چکا ہو وہ پہنچنے کے بعد گزشتہ منزل پر کام اور کرے. لیکن تو جب میں ریلوے اسٹیشن پہنچ چکا ہوں تو آپ یہاں سے چلے اور کسی چوراہے پر
چیک کرے, وہ غور کرے کہ میں صحیح راستے پر ہوں یا نہیں ہوں. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں اور یہاں نہیں کہتا ہوں لکھنؤ میں, میں تو وہاں یورپ کے مجموعے میں رہتا ہوں, بے جھجک کہتا ہوں کہ مردانہ بات جس چیز کو بھی آپ پرانے سے پرانا مذہبی سمجھیں کبھی چھپانے کی کوشش نہیں کریں, ہمیشہ مردانہ بات پیش کیجیے. میرا مذہب یہ کہتا ہے, اور جب آپ پیش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ سکہ رائج وقت کچھ اور ہو سکتا ہے سکہ رائج وقت کوئی اور, لیکن جب آپ پیش کریں گے اپنا نظریہ, جب آپ بیان کریں گے تو ابھی ہوا آپ کے خلاف ہے, مگر آپ قدم جمائے رکھیے اپنی طاقت پر نہیں, اپنے دین کی طاقت پر, اپنے رسول کی طاقت پر, قرآن کی طاقت پر, اس آخری پیغام کی طاقت پر آپ اپنے نظریے پر ثابت قدم رہے, آپ جمے رہے. آپ کے مخالفت کر رہے ہیں تو ان کی نہ تو موافقت مستقل ہے نہ مخالفت مستقل ہے. اس لیے کہ جو ابھی سرگرم سفر ہے, ناشنائے منزل ہے, اس کا ہر کام غیر یقینی ہے, اس کی ہر منزل غیر یقینی ہے. خدا جانے میں کہاں پہنچوں, سفر تو شروع کیا ہے مگر پتا نہیں اس سفر کا اختتام کس منزل پر ہو. تو کائنات کا ہر دانش کا مسافر غیر یقینی منزل سے گزر رہا ہے. تو کیا آپ بھی غیر یقینی منزل سے گزر کے آئے ہیں جنہیں ہم منزل یقین پر ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر بڑھتے ہم بھی جائے تو یقین ہے. اگر غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بڑا اختلاف پاتے. ابھی بات کہی رائے بدل گئی, ابھی نظریہ قائم کیا تبدیل ہو گیا. تو جو سفر میں ہوتا فکری سفر اس کے یہاں تبدیلی ہوتی, اور جو منزل یقین پر ہے اس کے یہاں تبدیلی کا تصور ہی نہیں, کیونکہ وہ تو منزل پر پہنچ چکا. تو جب ہم منزل پر پہنچ چکے تو اگر ہمارے نظریے کے خلاف دنیا دانش کوئی نظریہ قائم کیے ہوئے ہے تو ہم اپنی مخالفت کا اعلان, ہم کہیں کہ تم جس نظریے کو پرانا سمجھتے ہو وہ ہمارا نظریہ ہے, اور ہم دنیا کو دعوت کی, دنیا کو بولا کہ ہمارا یہ نظریہ ہے. دیکھو علم کی استقامت کی اس منزل پر ہم ہیں کہ تمہاری اتنی اجتماعی مخالفت کے باوجود ہم بے جھجک اپنے نظریے کو بیان کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم اس منزل یقین پر ہیں کہ آج تم سب مخالف ہو, لیکن اگر علمی تحقیق کر رہے ہو, تعصب سے خالی علمی تحقیق کر رہے ہو, تو ایک دن تمہیں ٹھوکرے کھا کے صحیح مگر اسی منزل پر آنا پڑے گا جس منزل پر ہم پہنچے ہوئے ہیں. تو رستہ کشی کے بعد آنے سے کیا فائدہ ہے؟ اب میرے سامنے تو اس کی سینکڑوں
وقت وہ تھا کہ ہم پرانے زمانے میں سنا کرتے تھے، اب وہ مادی مثالیں ہیں گزارے. ایک وقت وہ تھا کہ بزرگ کہا کرتے تھے اصلی گھی کھاؤ تو طاقت آئے. تو کبھی بزرگوں نے دیکھا بھی ہوگا اصلی گھی، ان کو معلوم بھی ہوگا. اس کے بعد یورپ نے تحقیق کی، میں موضوع بلا، یورپ نے تحقیق کی، کہا وہ جس کو بزرگ بتایا کرتے تھے کہ طاقت آئے گی وہ پوائزن ہے، زہر. اصلی گھی زہر ہے، مکھن زہر انسان کو ختم کرتا، خون میں چربی کے اجزاء بڑھاتا، انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے. بہت اچھا ہم تو یورپ کے سامنے لرزہ براندام رہ گئی. یہاں تک پہنچ کر ایک بات آپ سے کہوں کہ میں کبھی اس سے اپنی بھی ناگواری نہیں محسوس کرتا. کیا یورپ کے سامنے لرزہ براندام رہے یا دنیا لرزہ براندام رہے، میں کہتا ہوں اس کا مطلب یہ کہ آپ نرس کے لیے بتا رہے ہیں کہ انسان کی پاکیزہ فطرت یہ ہے کہ علم کے سامنے جھک جائے. کسی سے دین کے ذمہ داروں کو ارباب سب نہیں بنایا، ارباب علم بنایا. اور ماروائے وقت نہیں ہے، وہ بادشاہ نہیں ہے، عالم ہے. اس لیے انسان کی فطرت ہے کہ علم کے سامنے جھک جانا. جب انسان کی فطرت ہے تو آج تعصب کی وجہ سے رخ موڑ دو تو رخ موڑ دو، لیکن جب تمہاری فطرت علم کی تلاش میں تم کو سفر کرائے گی تو شہنشاہوں کے دروازوں پر جب جاؤ گے تو ان درباروں میں تمہیں جواہرات کی تو چمک نظر آئے گی، مگر علم کی ماندگی دکھائی دے گی. علم کا اندھیرا نظر آئے گا تو علم کی چمک تلاش کرنے کے لیے جب درباروں سے محروم بیٹھو گے تو گوریوں پر نگاہ کرو گے، تو قید خانوں میں دیکھو گے تو علم کی قید خانوں میں کچھ جلتی ہوئی شمعیں تمہیں نظر آئیں گی، تو تاج شاہین بہن کے قدموں پر سجدے کرنے آؤ گے. آپ غور فرمائیے کہ ایک زمانہ وہ تھا تحقیق کا، اور اب وہی دور، وہی زمانہ، وہی لوگ، وہی محقق کہہ رہے وہ اب تک جو نظریہ قائم کیا وہ نظریہ غلط تھا. پھر اسی پرانے خیال پر واپس جاؤ. اصلی بھی انسان کے لیے مہلک نہیں، طاقت بخش ہے. میرے کا بہت اچھا ہوا اگر میں چل کر درمیان میں یہ نظریہ بدل دیتا تو اس کا مطلب یہ اصول مان دیتا کہ اصلی مضر ہے، نقلی مفید ہے. میرا نظریہ محفوظ رکھا کہ نقلی ہمیشہ مضر ہوتا ہے، اصلی مفید. تو اب کیا ملک کے ساتھ تبدیل ہو جائے؟ نہیں. اب میں لندن گیا تو وہاں مارکیٹ، سپر مارکیٹ وغیرہ جا کر جب بات دیکھی، ایک جگہ وہی سبزی وہی ترکاری. اب میں اپنی مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. فرض کیجیے کہ 5 روپے کی
وہی سبزی ترکاری، وہی ٹماٹر، وہی فرض کیجیے ساگ وغیرہ، دوسری جگہ وہ ایک جگہ 5 روپے، دوسری جگہ دیکھا مثلاً 15 روپے، 3 گنا فرق. کیا وہ شکل میں اچھے جو 5 روپے والے، صورت میں وہ اچھے ہیں، یہ کچھ بے ڈھنگے سے لگے، کلر ان کا اتنا اچھا نہیں. یہ 15 یہ دو، وہ جو بورڈ لگا ہے نا قیمت والا، اس کے نیچے لکھا کیا لکھا ہے؟ 5 روپے والے ہیں وہ آرٹیفیشل، یہ جو 15 روپے والے ہیں آفیشل. یہ کیا چیز ہوئی کا صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً ٹماٹر 6 مہینے میں پیدا ہوتا ہے تو بڑے بڑے گرین ہاؤس بنائے، بڑے بڑے گرین ہاؤس بنائے اور اس میں ٹماٹروں کی بیلیں لگی، اس میں بجلی کی الیکٹرک کی ہیٹ دی، تو الیکٹرک کی ہیٹ 6 مہینے میں جتنی ایک درخت کو چاہیے ہوتی ہے وہ 2 ہی مہینے میں دے. تو جب 2 مہینے میں وہ ہیٹ پہنچا دی تو جو 6 مہینے میں پھل تیار ہوتا تھا وہ 2 ہی مہینے میں پھل تیار ہو گیا. کھاد مثلا ایسی نہیں ایسی دے دی تو وہ مثلا 2 ہی مہینے میں تیار ہو گیا. تو یہ انسانی ہاتھ کا تیار کیا ہوا جلدی والا 5 روپے مثلا اس کی قیمت، اور یہ 15 روپے جو ہے وہ کہ حوالہ فطرت کر کے تو کیا ہوا؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آج تک تو کھیت جاڑے جا رہے تھے، گرین ہاؤس بنائے جا رہے تھے، کھیت کے کھیت جا دیے گئے. یہ وہاں دیکھ کرتی ہے تو پرانے زمانے کا بدل انسان کھیتی کرتا تھا، موجودہ ماڈرن انسان ترقی یافتہ انسان یوں کھیتی کرے گا، 2-6 مہینے انتظار کرے. کہا صاحب شکل تو اچھی بن گئی، صورت تو اچھی بن گئی، مگر اس سب کے باوجود یہ نقلی لائف کے لیے، زندگی کے لیے مفید نہیں ثابت ہوا. اصلی جو 6 مہینے میں پیدا ہو اس میں جو طاقت ہے وہ اس نقلی میں طاقت نہیں. میں کہتا ہوں نقلی بنانا آسان ہے، طاقت جیسا اثر نہیں. شاید اسی سے پہلے کوئی الگ لے کے گیا تھا، آپ کو محمد نے اصلی شکل میں تو اور اچھی ہے لیکن اثر دائمی نہیں ہے. تو میں ان تحقیقات پر اپنی نظریات بدلنے لگوں تو ابھی آپ منزل پر پہنچے تو نہیں. چونکہ آپ منزل پر نہیں پہنچے لہذا ہر دن مجھے بھی اپنا خیال بدلنا پڑے گا. یعنی آپ بدلتے جائیں گے تو میں بھی بدلوں گا اور میں بدلوں گا تو آپ الگ ہو جائیں گے کہ
ساتھ کرے تحقیق میں یہ بات رہ گئی کہ جس سے نتیجہ سے یوں نکلا. مگر میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاذ اللہ نے بڑی مسٹیک یہ کہہ دیا تھا جبرائیل کے یہ لفظ یہاں سے یوں کھا کر دی یا پیغمبر یوں نہیں یوں سمجھے تھے. تو میں تجھے کہہ نہیں سکتا. جب میں یہ کہہ نہیں سکتا تو مجھے اپنے دین کی اور استقامت رکھنا چاہیے, مضبوطی سے قدم جمائے رکھنا چاہیے. میں پوری دنیا کے سامنے پیش کروں بے جھجک کہ میرا دین یہ کہتا, میرا مذہب یہ کہتا. یہ آفاقی مذہب وہ الہی کتاب جس الہی کتاب میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی, نہ کوئی ترمیم ہو سکتی, نہ قابل تنظیم. یہ احسان ہے اسلام. میں 2 منٹ میں جلدی سے آپ کے سامنے عرض کروں جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ احسان ہے اسلام. اس لیے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی صحیح برحق, مگر ہر کتاب میں